بات چل رہی تھی، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دربار سے باہر ہونے کا کہا اور کہا کہ تو ملعون ہے، اب میری رحمت تجھے کبھی نہیں ڈھانپ سکتی، یہاں سے چلا جا. تو اس نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے زندگی بڑی دے دے. اللہ نے اس کی دعا کو قبول بھی فرما لیا تھا، لیکن پوری نہیں. اس نے کہا تھا میں موت سے بچ جاؤں. اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے اور ساری کائنات مر جائے گی، اس وقت میں زندہ ہونا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت زندہ رہوں. دوبارہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں تو اس وقت بھی میں زندہ ہوں، باقی سارے زندہ ہو جائیں گے، میں بھی زندہ ہوں. موت سے بچنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت تو دی، ٹھیک ہے، لیکن مہلت کب تک دی؟ پہلے سور پھونکنے تک. دوسری دفعہ سور پھونکنے تک اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی. یہ بات یہاں تک تو گزشتہ مجلس میں ہو چکی تھی، اور میں نے ایک عرض کیا تھا خصوصی طور پر کہ کسی کی دعا کا قبول ہو جانا یہ اس آدمی کے مقبول ہونے کی نشانی نہیں ہے. دعا مانگی پوری ہو گئی، دعا مانگی پوری ہو گئی، دعا مانگی پوری ہو گئی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے. اللہ کافروں کی بھی سنتا ہے. یہ جو کافروں کے کام ہو رہے ہیں، کافر جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی سنتا نہیں، ان کے کام نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری سوچ عجیب ہے نا، کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار دیکھو فلان آدمی نے یہ کام کیا، اس نے جا کر فلان کے قبر پر بیٹا مانگا، اس کو بیٹا مل گیا، تو بس ابھی تو وہی ہو. میرے بھائی دعا اللہ ہر کسی کی سنتے ہیں، چاہے اللہ کا فرما بردار ہو چاہے تو نافرمان ہو. ہاں ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ ہمیں پتہ لگے گا اس کی فرما برداری کو دیکھ کر کے یہ شخص واقعی اللہ کو راضی کرنے والا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اللہ کے احکام پورے کر رہا ہے. یہ بندہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، چاہے اس کی ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی ہو. بھائی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی فرعون کے خلاف، ربنا اطمس علی وجوہہم واشدد علی قلوبہم، ربنا اس طرح کی لمبی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام. 40 سال تک یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی. اندازہ لگائیں، نبی ہے وہ، 40 سال تک اللہ نے دعا نہیں قبول کر فرمائی. فرعون پر کوئی عذاب نہیں آیا، 40 سال کے بعد آیا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہ ہوں، اللہ کی مرضی ہے، سنیں نہ سنیں. سنتے تو ہیں، قبول کریں یا نہ کریں، اور قبول بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری مرضی کی طرح قبول کریں یا نہ کریں. اللہ قبول ضرور فرماتے ہیں، لیکن ہم جس طرح چاہتے ہیں نا اس طرح ضروری نہیں ہے کہ دعا قبول ہو. بہرحال تو دعا کسی کی قبول ہو سکتی ہے، بھائی کوئی بھی ہو، یہ یاد رکھیں. اللہ کے مقبول ہونے کی، اللہ کے ہاں اس بندے کا ویلیو ہونے کی علامت یہ نہیں ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد آگے جب اللہ نے اس کو فرما دیا کہ تجھ پر میری لعنت، میری رحمت تیرے قریب نہیں آئے گی اور تجھے مہلت ہے، تو اس نے آگے ایک چیلنج کیا. آگے کی آیت کا جو میں نے ابھی تلاوت کیا اس کا ترجمہ سن لیجئے. شیطان کہنے لگا کہ اے اللہ تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے، میں ضرور ان کو زمین میں گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر تیرے خالص بندے، تیرے مخلص بندے وہ مجھ سے بچ جائیں گے. اس نے 2 باتیں کی یہاں. ایک تو یہ بات کی کہ اللہ تو نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا، اب میں اس آدم کو اور اس کی اولاد کو زمین میں گناہ خوبصورت کر کے دکھاؤں گا، اچھے کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اچھا کام ہے، اور میں ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ تیرے راستے سے ہٹ جائیں. 2 باتیں کی. پہلی بات کیا کی کہ اللہ تو نے مجھے راستے سے بھٹکا دیا ہے. دیکھیں یہ ایک عجیب بات ہے کہ زمین پر اور آسمانوں میں یہ پہلا شخص ہے، یہ پہلی ذات ہے جو قصوروار پھر اللہ کو ٹھہرا رہا ہے. غلطی اپنی کی ہے اس نے،
اللہ کا حکم نہیں مانا، لیکن کہتا کیا ہے اللہ کو کہ اللہ تو نے مجھے جو راستے سے ہٹا دیا، تو نے جو مجھے بھٹکا دیا ہے، تو میں اب انتقام لوں گا۔ اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننا یہ شیطان کا بڑا کام ہے۔ اپنی غلطی کو غلطی مان لینا یہ انسانیت ہے۔ اس نے غلطی نہیں مانی ابھی تک۔ اچھا دوسری طرف آتے ہیں، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جنتوں سے نکال کر زمین پر بھیج دیا، اور پھر اللہ نے ان سے سوال کیا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، پھر تم کیوں گئے؟ تو آدم علیہ السلام بھی کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ وہ شیطان نے مجھے بھٹکا دیا، میرا قصور نہیں اللہ، شیطان نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ دنیا کا پہلا انسان جو زمین پر آیا ہے، اس نے جواب میں کیا کہا پتہ ہے؟ بلکہ دونوں کا جواب ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں نے اللہ کو یہی جواب میں کہا کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کر لی، اللہ تو بخش دے ہمیں۔ یہ انسانیت کا کام ہے، وہ شیطان کا کام ہے کہ میں نہ مانوں، اللہ تو نے ہی مجھے بھٹکا دیا تھا۔ اب ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، یار مجھے تقدیر میں ہی ہو، تقدیر کو قصوروار قرار دیتے۔ تقدیر کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اب اللہ کو قصوروار قرار دے دیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایسا کر دیا، میں اپنی مرضی سے نہیں ہوا۔ اچھا تو اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہو تو ویسا ہو کے دکھلا۔ اللہ نے تجھے بے نمازی کیا نا، تو چلو نماز پڑھ، دیکھا اللہ تجھے روکتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ گناہ میری قسمت میں لکھا ہو، تو نیکی کر، دیکھ اللہ تجھے روکتا ہے؟ اللہ نے تو تجھے دونوں اختیار دیے ہیں بھائی، نیکی کرنے کا بھی پاور تیرے پاس ہے، برائی کا بھی تیرے پاس پاور ہے، اب تو جس کو استعمال کرے تیری مرضی ہے۔ قصوروار اپنے آپ کو کہنا، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرنا یہ انسانیت ہے، اور اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ اچھا دوسری بات اس نے کیا کی تھی کہ اللہ میں ان کو گناہ، تیری نافرمانی اچھی کر کے دکھاؤں گا۔ شیطان زبردستی نہیں کرتا گناہ کرنے پر، یہ یاد رکھیں، کسی کو بھی زبردستی وہ کر ہی نہیں سکتا کہ زبردستی اس سے گناہ کروائے، بلکہ اس کو اچھے کر کے دکھاتا ہے، بھائی ہاں یہ اچھا کام ہے، اللہ سو حساب کتاب کا معاملہ وہ دیکھا جائے گا، فی الحال یہ اچھا کام ہے، فی الحال تو یہ کر کے دیکھ لے مزہ آئے گا، فی الحال تو یہ کر کے دیکھ لے مالدار ہو جائے گا، فی الحال تو یہ کر کے دیکھ لے تیری عزت ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، مزین کر کے دکھاتا ہے، مجبور نہیں کرتا۔ قیامت میں جب اس کو سامنے لایا جائے گا کہ بھئی یہ تو نے ان کو گمراہ کیا تھا، تو نے ان کو کہا تھا یہ کام کرو، تو صاف کہے گا کہ نہیں اللہ میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا، ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، اللہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، یہ اپنی مرضی سے گیا، وہ قیامت کے دن یہ مکر جائے گا۔ تو آج بھی یہ قدرتی قانون اور نظام ہے کہ شیطان کسی کو مجبور نہیں کرتا کسی گناہ پر، ہاں اس کو اچھا کر کے دکھاتا ہے، دیکھ یہ بڑے مزے کی چیز ہے، اور تو یہ کر لے، کروا لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے، بلکہ اسی شیطان نے خود کہا کہ تیرے جو مخلص بندے ہیں نا وہ میرے دام میں نہیں آئیں گے۔ خود اسی وقت بھی شیطان نے یہ کہا کہ اللہ تیرے جو مخلص بندے ہیں جو تیری رضا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں وہ میرے ہاتھ نہیں آئیں گے، میں ان کو کچھ نہیں کر سکوں گا، جو اس وقت اس نے اقرار کیا۔ اچھا اب ایک دو باتیں پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات تو سب مانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا کو دانہ اس نے کھلایا تھا، جو منع تھی کہ بھئی اس درخت کے پاس نہیں جانا، وہ درخت کا دانہ تو شیطان کے کہنے پر انہوں نے کھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو تھپڑ مارا اور قبطی مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ذالک من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ وہ بندہ مرا نا جب، تو آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تو شیطان والا کام میں نے کر دیا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے تو نعوذ باللہ نبیوں کو بھی
تھوڑا بہت بہکا دیا، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرے مخلص بندوں کو تیرے قریب، ان کے قریب نہیں جا سکوں، تو مخلص بندے کون سے ہوئے پھر جن کو یہ گمراہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بات سب مانتے ہیں، قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ شیطان نے مجھ سے کروایا، وہ جو قبطی کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا، اور آدم علیہ السلام کو، حضرت حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا شیطان نے تھا، تو مطلب بہکاوے میں آ گئے، تو پھر کون سے انسان ہیں جو اس کے بہکاوے میں نہ آئیں؟ سب آ سکتے ہیں نا، لیکن یہاں تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ میں تیرے خالص بندے جو ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے خالص بندے پہلے سمجھنا ہیں کون، اللہ کے مخلص بندے ہیں کون، ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید سے ہی اگر ہم پوچھیں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مخلص بندے میرے وہ ہیں کہ اگر ان سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ فوراً میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ کا مخلص بندہ وہ نہیں ہے جسے گناہ کرتا ہی نہ ہو، بلکہ گناہ گار بھی اللہ کا مخلص بندہ ہے، اگر گناہ کے بعد فوراً شرمندہ ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، یہ مخلص بندہ ہے۔ اب آپ چلے ہیں ادھر، آدم علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام تو 40 سال تک گردن نیچے کیے روتے رہے، سر اوپر آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا، 40 سال، اور روتے روتے آنکھوں کے کناروں پر باقاعدہ نشان ہو گئے تھے پانی بہنے کے، یعنی ندیاں بن گئی تھیں۔ تو اللہ نے ایک دفعہ وحی کے ذریعے پوچھا، آدم ادھر کبھی ہماری طرف بھی تو دیکھو، کبھی سر بھی تو اٹھاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، یا رب حیاء منک، ربا مجھے حیا آتی ہے، میں حیا کی وجہ سے اللہ میں اوپر نہیں دیکھ رہا، آپ کی طرف نظریں کیسے اٹھاؤں، اوپر میں کیسے دیکھوں، آنکھیں اٹھاؤں تو کس منہ سے اٹھاؤں؟ حالانکہ یہ بات بھی پکی ہے کہ شیطان نے ان کو نکالا تھا، لیکن مخلص بندے، مخلص کون سا ہوا کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم استغفروا اللہ، کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس سے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، یہ مخلص بندہ ہے۔ اب شیطان کے بہکاوے میں کون آئے گا؟ اب شیطان کے بہکاوے میں وہ آدمی ہیں جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی نہ کریں، یہ شیطان کے غلام ہیں۔ فاسق، فاجر، وہ ایمان والا کبھی نہ کبھی پھر گناہوں سے توبہ کرنے کی اس کو توفیق مل جاتی ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے دنیا میں جس سے توبہ کی توفیق مرتے دم تک نہیں ہوتی، اور وہ ہے دین میں بدعتیں ایجاد کرنے والا طبقہ، دین میں نئی گھڑی ہوئی باتیں داخل کرنے والا طبقہ، اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ اسے نیکی سمجھتا ہے، وہ اسے دین سمجھتا ہے، تو دین سے آدمی توبہ کیسے کرے گا؟ اب نماز میں پڑھتا ہوں، میں اس کو دین اپنا سمجھتا ہوں، میں نماز سے کبھی یہ توبہ نہیں کروں گا کہ اللہ میری توبہ، میں آئندہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بدعتی آدمی بدعت سے کبھی توبہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ اسے دین سمجھتا ہے۔ پرسوں غالباً کوئی ساتھی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، ایک ملا کہہ رہا ہے کہ وقت آیا تو میں بتاؤں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کس نے بجھائی تھی، وقت آیا تو میں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں کس نے بات کروائی تھی، وقت آیا تو میں بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر کون لے گیا تھا، وقت آیا تو یہ بتاؤں گا کہ آدم علیہ السلام کو پال پوس کے بڑا کس نے کیا تھا۔ ہاں بھائی، میں وہ اس بڑے پیر کا مرید ہوں، سارے کام اس نے کیے تھے، یہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا ہے۔ اتنی سفید داڑھی، سر پہ امامہ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پال پوس کر بڑا کرنے والا بڑا پیر تھا۔
ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والا بڑا پیر تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے بات کرانے والا بڑا پیر تھا۔ تو میں نے اس کو ویڈیو کے ساتھ کمنٹ میں میں نے لکھا کہ پھر مولانا صاحب اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی بکریاں چرانے گئے تھے، اللہ میاں پھر تیرے باپ کی بکریاں چرانے گئے ہوں گے جبھی تو یہ کام سارے تیرے پیر نے کر دیے، اللہ کیا کرتا ہے پھر؟ یہ آدمی کبھی توبہ نہیں کر سکتا بھائی، کیونکہ وہ اس کو دین سمجھتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ کا مخلص بندہ ہر وہ بندہ ہے جس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اللہ بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 دفعہ توبہ کرے پھر توڑ ڈالے، پھر توبہ ختم کر دی، پھر وہ گناہ کرنے میں لگ گیا، پھر توبہ کر لی، پھر گناہ کرے، 100 دفعہ 100 بار اگر توبہ شکستی باز 100 دفعہ توبہ توڑنے کے بعد بھی پھر تو میرے در پر آ جائے نا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ 100 دفعہ توبہ توڑنے کہ آئے تو صحیح نا۔ یہ بندہ اللہ کا مخبت بندہ ہے، بھلے گناہگار ہو، گناہگار خیر الخطائین التوابون، حدیث میں آتا ہے۔ خطا تو سب ہیں، گناہگار تو سب ہیں، لیکن سب سے بڑا اچھا گناہگار وہ ہے جو اپنی خطا کو خطا مان کر اس سے توبہ کر لے۔ کلکم من بنی آدم وکل بنی آدم خطا خیر الخطا التواب، حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم، انسان کی اولاد آدم علیہ السلام کی، یہ سب خطاوار ہے، لیکن بہترین وہ ہے خطاوار گناہگار جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہوں۔ تو اس نے خود کہا کہ اللہ میری یہاں بس نہیں چلے گا، یہ میرے بس میں نہیں آئے گا، یہ میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ جو اللہ تیرا مخلص بندہ ہو اور تیری نافرمانی کے بعد فوراً تیری طرف متوجہ ہو جائے نا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ باقی تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ نماز میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہاں یہ پہنچ جاتا ہے، آپ نماز میں کھڑے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہاں، یہ ایک چیز ہے جو اس کو حصار میں بند کر دیتی ہے انسان کو، وہ اللہ کی یاد ہے، ذکر اللہ کی یاد ہو تو آپ نے سمجھ لیں اپنی طرف قلعہ اور حصار کوٹ بڑا لگا دیا، بڑی دیوار، پھر یہ وہاں نہیں آ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ نمازی کے دل میں اپنی سونڈ رکھ کر، پیچھے سے یہاں دل کا پہلو جو ہے الٹی سائڈ سونڈ رکھ کر دل میں وسوسے اور خیالات ڈالنا شروع کرتا ہے نماز میں، اور بندہ تھوڑا غافل ہو جاتا ہے نماز سے، اور پھر جیسے ہی بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ ارے میں تو نماز میں کھڑا ہوں، میں نے تو قرآن سننا ہے امام صاحب کا، اور یہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ پھر بھاگ جاتا ہے۔ اور اس طرح جب اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور بھاگتا ہے اللہ اکبر کی صدا سن کر کہ جیسے گدھے پر 4 بوریاں وزن کی آپ نے رکھ دی، اور پھر گدھا کیسے گیس نکالتے ہوئے، آوازیں کرتے ہوئے، ڈھیں 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 کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یہ ایسے بھاگتا، اتنا بھاری اللہ کا ذکر ہے اس کے لیے، یہ حفاظت کا ذریعہ، اللہ کی یاد۔ اللہ کا ذکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھ کر سر دونوں جی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اللہ کی یاد۔ کہ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں نا، کھانا کھانے بیٹھے بسم اللہ، اللہ سیاں تو نے رزق دیا ہے، میں جس کے لائق تھا تو نے اسے مجھے اچھا رزق دیا، میری محنت سے اللہ تو نے مجھے اچھا کھلایا، اللہ میں یہ تیرا دیا ہوا رزق کھا رہا ہوں، اللہ مجھے اس میں شفا اور برکت عطا فرما۔ سونے لگے نا، اللہ اب میں سونے لگا ہوں، اللہ میری نیند کو برکت والا بنا دے۔ مسجد میں داخل ہوں نا، اللہ میں تیرے گھر میں آیا ہوں، اللہ اپنی رحمتیں مجھ پر برسا دے، اللہ مجھے اپنا ذکر، اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دے۔ ہر زندگی کے ہر مرحلے پر اسی طرح اللہ کی طرف توجہ اگر نصیب ہو جائے نا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے، یہی چیز ہے جو شیطان کو دور بھگاتی۔ اب اللہ یاد ہی نہیں آتا،
تو شیطان کی آماج گاہ بن جاتے ہیں ہمارے دل. پھر یہ جب چاہے چٹکی میں انسان کو گھما پھسلا کے کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کروا ہی دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کے ہاں اس نے سامنے بات کی کہ تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے، وہ بچ جائیں گے. تو وہی مخلص بندہ ہے جو اگر غلطی ہو بھی جائے، ہوگی، ہر انسان ہے اسے ہوتی، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس لیے ایک حدیث آتی ہے جو کتنے عرصے تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی. ہم نے پڑھی تھی، طالب علم میں پڑھ تو لی، لیکن سمجھ میں نہیں آئی. حدیث میں یہ ہے کہ بھائی عام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم دین کی غلطی کو دلیل مت بناؤ. ایک عالم دین ہے، عالم ہے، اور وہ غلطی کر لیتا ہے کوئی، تو تم اس کو دلیل نہیں بناؤ. یاد فلانوں تو یہ کرے پہ منہ کے تو چھاتی پہ ہو، فلانوں تو عالم ہے وہ کرے پہ ہو. اس کی غلطی کو دلیل مت بناؤ. کیوں؟ اس کی دلیل حدیث میں فرمائی کہ اللہ نے اس کو جو علم کی روشنی دی ہے نا، وہ اس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا، تم پھنس جاؤ گے. وہ اسے توبہ کر لے گا کیونکہ اس کو علم تو ہے نا، پتہ تو ہے نا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اگر بھلے کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کوئی نہ کرے، لیکن اگر کر بھی رہا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کی وجہ سے گناہ نہیں کرو کہ یار فلانا عالم دین ہے، فلان تو حاجی ہے، فلان تو قاضی ہے، پاجی ہے، وہ کر رہا ہے، میں کیوں نہ کروں. بھائی وہ اہل علم ہے، اور وہ کسی بھی وقت اس کو توبہ کی توفیق ملی تو چلا جائے گا. تم کہاں جاؤ گے؟ تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ تم تو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے ہو نا. تم تو کہتے ہو فلان کر رہا تھا میں بھی کر رہا ہوں، کیا ہوا پھر؟ وہ اگر جاننے میں گیا تو میں بھی جاؤں گا، کہاں توبہ کی توفیق ہوگی. لیکن ہاں اس کو اللہ نے ایک نور دیا ہے، علم ہے اس کے پاس، روشنی ہے، ہو سکتا ہے وہ سمجھ کر توبہ کر بھی لے. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی آماج گاہ بن جاتے ہیں ہمارے دل اور دماغ. ہر وقت شیطانی سوچیں، اچھی اور نیکی کی سوچیں نہیں آتی. اور یہ اللہ کے سامنے اقرار کر چکا ہے کہ اللہ میں تیرے مخلص بندوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھ سکوں. اللہ ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل فرما دے جو شیطان کے دسترس میں نہیں آتے، جن سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دور رکھا ہوا، جو شیطان سے بچ جاتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.